اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنین ایک جسم کی مانند ہیں، اگر آنکھ میں تکلیف ہو تو پورے جسم میں ہوتی ہے، اور سر میں درد ہو تو پورے جسم میں ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کا خیال کرنے کے لیے ایک جسم کی مانند قرار دیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فیصلہ فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بھائیوں کو ایک جسم کی طرح ہونا چاہیے۔ اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو صرف آنکھ میں نہیں ہوتی، پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ سر میں ہو تو صرف سر میں تکلیف نہیں ہوتی، پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کو ایسے ہونا چاہیے کہ اگر کسی ایک مسلمان کو پریشانی آ گئی تو دوسرے مسلمان اس کی مدد کریں۔ اب ایک بیمار ہے، اسے درد ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں بھی درد ہونا شروع ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح بیمار بندہ اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو دوسرے مسلمان اس کی مدد کریں۔ کسی کا نقصان ہو گیا، گھر جل گیا، دکان جل گئی، یا کسی کے والدین بیمار ہو گئے، کوئی بھی مصیبت میں مبتلا ہے، تو جس طرح وہ اپنی مصیبت کو دور کرنے کی فکر کرتا ہے تو دوسرے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح فکر کر کے اس کی تکلیف کو دور کریں۔ یہ آج ہمارے اندر بہت زیادہ کمی ہو گئی کہ ہمارے ہاں کسی کا نقصان ہوتا ہے تو ہم صرف افسوس کرتے ہیں، تعاون نہیں کرتے، الا ماشاء اللہ بعض احباب کرتے ہوں گے، ورنہ انسان کوشش کرے کہ جو ضرورت مند ہے، مقروض ہے، محلے میں ایک مقروض ہے، رشتہ داروں میں کوئی مقروض ہے، کوئی عالم ہے، غیر عالم ہے، اگر مقروض ہے یا کوئی اور مجبوری ہے، تو آج کل تو پہلے دور میں ذرا مشکل کام تھا، آج کل تو آسان ہے۔ ہر نوجوان کے پاس واٹس ایپ موجود ہے، گروپ بنے ہوئے ہیں، دوست احباب ہیں، تو انسان جہاں غلط کام کرتا ہے، جہاں وقت ضائع کرتا ہے، تو وہاں دوست احباب سے یہ بھی بات کر لے کہ یار فلاں بندہ مقروض ہے، چلو مل کر سارے 500 ڈالتے ہیں، چلو اس کی مدد ہو جائے گی۔ خود جتنے دے سکتا ہے انسان اتنے دے، جتنا دوسروں کو تعاون۔ تو اس طرح کئی کام ہم نے کیے، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ کسی کا نقصان ہو گیا، اب اگر 1 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، 3 لاکھ کا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، غریب بندہ ہے، اب اکیلے تو وہ نہیں برداشت کر سکتا، اور کوئی اور بندہ بھی اکیلا سارا نقصان نہیں بھر سکتا، تو رشتہ دار، دوست احباب، محلے دار اگر تھوڑا تھوڑا بھی تعاون کریں گے، 1000 2 ہزار بھی کریں گے، تو اس کا نقصان بھی پورا ہو جائے گا اور پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، تو انسان کوشش کرے کہ اپنے عزیز و اقارب میں، دوست احباب میں جو لوگ مجبور ہوں ان کے ساتھ تعاون کرے، اور صرف خود تعاون نہ کرے، اگر خود زیادہ نہیں کر سکتا تو اپنے دوست احباب کو بھی کہے۔ قرآن مجید میں دوسروں کو خرچ نہ کرنے کی جو کہتے ہیں، اللہ نے ان کا بھی اجر ذکر فرمایا۔ جہنمیوں کے سے جب پوچھا جائے گا تو جہنمیوں کا ایک عیب اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ ایک تو مساکین پہ خود خرچ نہیں کرتے تھے، اور دوسرا لوگوں کو بھی ترغیب نہیں دیتے تھے، خود بھی نہیں دیتے تھے، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتے تھے۔ تو انسان حسب تو بھی خود بھی مدد کرے اور یہ دوسروں کو ترغیب بھی دے۔ ترغیب نہ دینا یہ جہنمیوں کا کام ہے۔ مسلمان کا یہ کام ہے کہ جو مالدار ہیں، دوست احباب، تو جو اپنے دوست احباب غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، تو ان کی جانب توجہ دلاتا ہے کہ بھئی آپ نے تو زکوٰۃ دینی ہے، تو فلاں کو دے دو، چلو اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ صدقہ آپ نے کرنا ہے، فلاں کو دے دو، یا فلاں بندہ بیمار ہے، اس کے والد کو بیماری ہو گئی، اس کے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں، کچھ تعاون کر دو۔ تو یہ تعاون کرنا، تعاون کا کہنا، یہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ حدیث میں موجود ہے کہ ایک بنیان کی طرح ہے۔ جس طرح بنیان کے 1-2 دھاگے دوسرے دھاگوں کو مضبوط کرتے ہیں، الگ الگ ہو جائیں گے تو وہ بنیان نہیں رہے گی۔ تو مسلمان بھی ایک دوسرے کو اس طرح آپس میں مضبوط کریں۔ تو انسان اپنا یہ
طریقہ بنا دے. ہر ایک کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. اپنی یہ کوشش ہو کہ جو ضرورت مند ہیں دوست احباب یا محلے دار یا عزیز و اقارب تو وقتاً فوقتاً خود بھی تعاون کرے اور دوست احباب کو تعاون کی ترغیب بھی دے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک جان کی طرح ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے.